السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان نے خود کو قید کر لیا ہے، بنکر میں بند ہو گئے ہیں۔ پہلے پنجاب پولیس کا پہرا تھا، اب خیبر پختونخوا کی پولیس بھی بلا لی گئی ہے، اور ایک اور بڑا فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے جو ان کی زندگی کے حوالے سے تو بہت مثبت فیصلہ ہے، بہت اچھا قدم ہے، مگر ان کی سیاست کے لیے وہ مہلک ثابت ہوگا، کیونکہ پاکستان کا ایک ماضی ہے اس طرح کے فیصلوں کے حوالے سے۔ ان باتوں پر آنے سے پہلے جو ایک اور چیز ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب نے ایک بریگیڈ تیار کی ہوئی ہے، گالم گلوچ بریگیڈ جس کو کہتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کی ہوئی ہے۔ عمران خان کا اپنا اگر عمران خان کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی صحافی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو گالم گلوچ، اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو کسی سیانے نے کہا کہ خان صاحب دیکھیں، اب آپ نے پاکستان میں تو جتنی مقبولیتیں تھیں وہ آپ نے سمیٹ لیں، مطلب پاکستان کی تاریخ کے سب لیڈروں کو آپ کاٹ گئے، آپ بہت اوپر چلے گئے، اب راکٹ کی حدود جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی ہیں مقبولیت میں، تو لہٰذا اب آپ کو کھلی فضاؤں میں مزید سرحد پار آپ کو مقبول ہونا چاہیے، یعنی سرحدوں پار، 7 سمندر پار آپ کو مقبول ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو پاکستانی میڈیا، پاکستانی ٹی وی، پاکستانی سوشل میڈیا، یہ اب آپ کی وہ نہیں ہے مطلب جگہ، آپ بس کھلے سمندروں میں پھریں۔ تو عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ جی آپ نے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اب اس کو انٹرویوز دینے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی امریکہ سے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے، $25,000 ماہانہ صرف اس کو پیسے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اخراجات باقی الگ، 25,000 تو ماہانہ دیے جائیں گے، باقی جو ایکسپنسز ہوں گے وہ الگ دینے تھے۔ تو وہ لابنگ فرم تھی عمران خان صاحب کی پی آر شپ کے لیے، تو پی آر شپ، اچھا وہ امریکہ میں، اچھا اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں عمران خان صاحب نے نہ صرف لابسٹ رکھے ہوئے ہیں بلکہ ان کی جو اوورسیز تنظیم ہے انہوں نے تمام تر جو میڈیا ہے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے۔ برطانیہ والوں نے اپنے ملک میں، امریکہ والوں نے اپنے ملک میں، جرمنی والوں نے اپنے ملک میں، تو جگہ جگہ عمران خان صاحب نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے۔ ظاہر اوورسیز تنظیم عمران خان صاحب کی بہت مضبوط ہے۔ تو مشورہ آیا کہ خان صاحب اب آپ ذرا اڑان پکڑیں، زیادہ انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر آپ اپنے آپ کو منوائیں۔ تو جی اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے تھے۔ اب آپ پہ حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے، آپ کی FIR بھی درج نہیں ہو رہی، آپ نے ایک بڑا لانگ مارچ بھی کر لیا ہے، آپ نے 75% ضمنی انتخابات بھی جیت لیے ہیں، تو آپ کی آواز پاکستان کے اندر تو ہے، پاکستان سے باہر جانی چاہیے۔ یہ مشورہ دینے والے عمران خان صاحب کے دوست تھے یا دشمن، لیکن جنہوں نے مشورہ دیا انہوں نے عمران خان صاحب کی تیاری نہیں کروائی تھی، کیونکہ خان صاحب تو مطلب کہتے ہیں کہ جی میں پیدا ہی سکھا سکھایا ہوا تھا، یعنی مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیکھا سکھایا ہوا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کسی کا مشورہ نہیں مانتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پروپیگنڈا خود ایک کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس کو پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بقول محسن بیگ، انہوں نے ایک برطانیہ کی فرم ہائر کی ہوئی ہے جو ان کو پاکستان کے لوگوں کا جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے اس کو استعمال کرنا سکھاتا ہے عمران خان صاحب کو، یا اس کو پراپر ٹول بنا کر دیتا ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کے مذہبی سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی کا شاخسانہ تھا کہ عمران خان صاحب جس طرح مذہب کے معاملات میں بات کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے جملے نکال دیتے تھے، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اسی وجہ سے ان کی باتیں سن کے مجھے غصہ آیا تو میں نے حملہ کر دیا۔ ابھی تحقیقات ہونی ہے، ابھی تو JITs پر JITs بن رہی ہیں۔ تو بہرحال تو خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نے نا بہت بڑا لیڈر بن گئے آپ، لہذا پاکستان چھوٹا پڑ گیا آپ کے لیے، اب آپ کا سائز بڑا ہو گیا ہے، یہ پاکستان ایک آپ کے لیے مطلب کنواں ہے، آپ سمندر میں نکلے۔ اچھا جی، پھر انٹرویوز کا بندوبست ہوا۔ آپ نے دیکھا TRT کا انٹرویو، عمران خان سے سوال پوچھا گیا، جواب نہیں تھا۔ بیکی نے CNN سے انٹرویو کیا، انہوں نے سوال پوچھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آگے DW جرمن میڈیا، وہاں پر عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا، نام میلسیا چن، اب تھوڑا سا پاکستانی نام بھی لگ رہا ہے چن، بلکہ وہ کسی نے ٹویٹ کیا، شرارت کی، ریاض الجن صاحب ہیں انہوں نے، اور اس کو پھر اپنا کیا نام ہے ان کا، اپنی مقبول پاکستان کی صحافی آسمہ شیرازی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ اچھا چاہیے، تو پھر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ندیم افضل چن کی کہیں رشتہ دار تو نہیں ہے۔ تو جس طرح PTI کے لوگ میلسیا چن کے پیچھے پڑ گئے، جس طرح ان کو دھمکا رہے ہیں، جو بدتمیزی انہوں نے برپا کی ہوئی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی وہ جو ندیم افضل چن کے اوپر عمران خان صاحب کو غصہ تھا، وہ غصہ ادھر نکل رہا ہے شاید۔ انہوں نے کیا کیا تھا، عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ان کو، انہوں نے سوال پوچھ لیا، سوال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جو رام کہانیاں سنا رہے ہیں نا، شرلاک ہومز، آپ اس طرح رام کہانی ہوتا ہے نا، رام لیلا، یہ رام لیلا نہ سنائیں، ثبوت دیں،
سوال تھا کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر، ملک کے وزیر داخلہ اور ایک انٹیلیجنس کے سینئر آفیشل کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے؟ تو بھائی ثبوت تو وہی سنیں جی میلسیا، میں اتنا بڑا سیاستدان ہوں، ایک بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے میری حکومت ختم کی، غیر آئینی طریقے سے ختم کی۔ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ۔ عمران خان کی حکومت غیر آئینی طریقے سے ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو آئین میں دیے گئے کرائیٹیریاز کو میٹ کر کے، پورا کر کے ختم کی گئی ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ جی میری حکومت جو ہے وہ ایک آکشن کے ذریعے ختم کی گئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ عمران خان کی پارٹی سے ٹوٹنے والے ایم این ایز کا تو ووٹ ہی نہیں ہوا، وہ تو آج بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو جوائن ہی نہیں کیا تھا حکومت کو، یا اس وقت کی اپوزیشن کو، اور بعد میں حکومت کو۔ بے شک وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، لیکن کاغذی طور پر بھی اور حقائق کی طور پر بھی یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ ختم کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد۔ دو راستے ہیں آئین پاکستان میں کسی بھی جمہوری حکومت کو یا اسمبلی کو ختم کرنے کے، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کریں یا اسمبلیاں توڑ دیں، حکومت ختم ہو جاتی ہے، ریزائن کریں۔ دوسرا یہ کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، حکومت ختم، پھر نئی حکومت بنائی جائے یا پھر اسمبلیاں توڑی جائیں، وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی میری حکومت جو ہے غیر آئینی طریقے سے ختم کی گئی۔ خیر یہ ایک لمبا چوڑا عمران خان صاحب لیکچر دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی نہیں یہ جو آپ جس طرح اپنا کہانیاں بنا رہے ہیں نا، یہ نہ بتائیں، آپ ثبوت بتائیں۔ یہ سوال تھا، اس سے انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا چودھری غلام حسین، صابر شاکر یا وغیرہ 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 نہیں تھے۔ وہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے خان صاحب یار آپ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، آپ جیسا سمارٹ وزیر اعظم تو پاکستان نے کبھی دیکھا نہیں، آپ جیسا سمارٹ لیڈر تو پاکستان نے کبھی دیکھا نہیں، دیکھیں نا جب آپ اپنے مخالفین کو جیل میں بھجواتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ آپ اگر پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب کیا ہوگا پاکستان کا؟ اس طرح کے سوال کرنے والے عمران خان کو، سوالوں کے جواب دینے کے عادی عمران خان صاحب کو بٹھا دیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے۔ جس نے بھی یہ کام کیا عمران خان صاحب کا وہ دشمن تھا، سکا دشمن ہوتا ہے نا، کٹر دشمن جس کو کہتے ہیں، وہ تھا۔ تو اب وہ صحافی نے سوال کر لیا۔ اب انہوں نے پھر ٹویٹ کیا، کل رات گئے 2 ٹویٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ریپ کرنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یار کوئی حد ہوتی ہے یہ، یعنی آپ نے پاکستان میں تو کوئی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی، چاہے ان کا اپنا تھا، چاہے ان کا دشمن تھا، چاہے ان کا مخالف تھا، دشمن کو تو چلیں ٹھیک ہے، مخالف تنقید کرنے والا کسی کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ جی ریحام خان نے عمران خان صاحب سے شادی کی تھی تو ریحام خان کو مادر ملت سے جا کر ملا لیا تھا۔ وہ اس وقت کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ ریحام خان مطلب پتہ نہیں سپر خاتون بن گئی تھی، پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا ریحام خان صاحبہ کو۔ اس کے بعد ریحام خان نے کے ساتھ نہیں نبھ سکی عمران خان صاحب کی، طلاق ہو گئی، انہوں نے کتاب لکھ دی۔ اس کے بعد ریحام خان اللہ معاف کرے ان جیسی کوئی مطلب جو بھی۔ اچھا اسما شیرازی باوقار صحافی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور وہ آرٹیکل عمران خان صاحب کی اپنی باتوں سے عکس کردہ آرٹیکل تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پراپر حساب کتاب کر کے، اور ان کی اہلیہ جو روحانی شخصیت مانی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ تعارف اسی وجہ سے ہوا تھا، ملاقات اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ شادی تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، شادی کر لی، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ خاور مانے کا کو نہیں تھا تو کوئی اور کیوں اعتراض کرے گا؟ تو سیدھی بات ہے نا، بس اس میں کوئی میں وہ ٹونٹ یا طنز نہیں کر رہا۔ لیکن ایک ان کا تعارف تھا، تعارف یہ تھا کہ جی یہ اپنا کرتی ہیں، اسخارہ وغیرہ نکالتی ہیں، حساب کتاب کرتی ہیں، تعویذ دھاگا ٹونا وہ کرتی ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کو لے کر بھی گئی تھی، اور ویڈیوز ہیں۔ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب نے پاک پتن شریف میں جا کے وہ جو جس طرح اپنا دربار پر وہ گئے تھے اور وہ لے کر گئی تھی، وہ خود بیٹھی ہوئی ہیں اور ہدایت دے رہی ہیں کہ اس طرح آپ نے یہاں پر جھکنا ہے۔ اس کو لوگ جو بھی نام دیں، ان کا عقیدہ ہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس وقت بولا تھا نہ بولوں گا۔ لیکن ایک انٹروڈکشن تھا، ایک تعارف تھا کہ جی یہ خاتون یہ ہیں، ان کی وجہ شہرت یہ ہے، یہ اس طرح مانی جاتی ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں وہ مرشد ہیں، پیر ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو یہ انہوں نے اسما شیرازی صاحبہ نے بات کر لی تھی۔ لو جی اسما شیرازی کی جو آتما رولی گئی تھی، جتنا غلیظ قسم کی جو زبان تھی ان کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ اب وہ جو اسما شیرازی کے خلاف استعمال کی گئی تھی، وہ یہ جو جرمنی چن ہے ان کے خلاف استعمال کی گئی، مطلب حد ہوتی ہے۔
کسی کوئی لیول نہیں. ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کو صرف اسی وجہ سے اٹھا لیا گیا تھا, ایف آئی اے نے اٹھا لیا تھا کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ ذرا علم شلم کرتی ہیں. وہ بھائی وہ کرتی ہیں, عمران خان خود کر رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک نسل تیار کی ہے. تو جو مطلب شوق ہے عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل فضاؤں میں اڑنے کا, سارے سمندروں کو پار کرنے کا, اور وہ گجی کہتے ہیں ہم سندھی میں, پتہ نہیں پنجابی میں بھی کہتے ہوں گے, اور جگرا اتنا سا, مطلب برداشت کی حد کوئی برداشت نہیں ہے. تو ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا جو میں آتا ہوں نا عمران خان صاحب کے متعلق, مجھے میرے جوتش بابا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نومبر میں آزاد فضاؤں میں نظر نہیں آئیں گے. وہ سیاسی جوتش ہیں, انہوں نے حالات دیکھے ہوں گے, عمران خان صاحب کی اڑان دیکھی ہوگی, جو بھی ہے, اور یہ میں بات کئی بار کر چکا ہوا ہوں. اب جو خبر آئی ہے یہ خبر آن ریکارڈ ہے, آف دی ریکارڈ نہیں ہے, ذرائع سے نہیں ہے. جنہوں نے فیصلے کیے انہوں نے خبر سنائی ہے. پنجاب کی ہے اپنا ترجمان حکومت کی مسرت جمشید چیمہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس جتنے ہیں ان کی وجہ سے, جو خطرات ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب خود اب پبلک میں نہیں آئیں گے. لانگ مارچ تو ویسے بھی لانگ مارچ میں تو وہ نہیں آ سکتے تھے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گوڈا زخمی ہے, ان کی ٹانگ زخمی ہے, اور ان کو گولیاں شولیاں لگی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں گولیاں نہیں لگی, اور ڈاکٹر کوئی فیصل حیات کہہ رہا ہوں, فیصل سلطان کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گولیوں کے ذرات لگے ہوئے. لیکن بہرحال کچھ ہوا ہے, ظاہر ہے, مطلب اس میں کسی کو کا مذاق اڑانے کا مطلب نہیں ہے, لیکن کچھ ہوا ہے. ان کی ایک ٹانگ پہ تو خیر اگلے دن ہی پلستر ہٹ گیا تھا. تو بہرحال تو وہ اپنی اس ظاہر وہ نہیں پا رہے, ان کا ڈیمیج ہوا ہے, کوئی ہڈی شڈی ڈیمیج ہوئی ہے. ایک تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ 4 سے 6 ہفتوں میں اس قابل ہوں گا کہ میں پبلک میں نکل سکوں, لیکن اب خبر آئی ہے کہ نہیں نکلیں گے. لانگ مارچ میں تو خیر لانگ مارچ تو پنڈی پہنچے گا, اس کے بعد اسلام آباد جاتا ہے یا پنڈی کہیں اور رخ کر لیتا ہے, کچھ نہیں پتہ, کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تو کچھ اور ہے, اور لندن میں جو فیصلے ہوئے انہوں نے الگ سے عمران خان صاحب کی نیند اڑائی ہوئی ہے. تو بہرحال تو خان صاحب کے متعلق مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب پبلک میں نہیں نکلیں گے, ان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں. اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, خبریں مسلسل چل رہی ہیں, ہم بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ عمران خان صاحب کا جو زمان پارک والا گھر ہے, کچھ کینال کے اوپر ہے, کوئی بہت بڑا گھر نہیں ہے لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں ہے بھائی, اچھا خاصا گھر ہے, محل ہے. تو اس کو یعنی بنی گالا جیسا نہیں ہے, بنی گالا تو ہے نا 300-350 کینال کے اوپر, اور پھر سنا ہے کہ آس پاس بھی ساری زمینیں بھی خرید لی ہوئی تھیں, کچھ ملک ریاض نے دے دیں, کچھ عمران خان صاحب نے, مطلب پتہ نہیں کہاں سے, کچھ فرا گوگی صاحبہ کے کمالات تھے, لیکن جو بھی ہے. تو یہ گھر اس کی نسبت تو ایک چھوٹا سا بالکل وہاں پہ, مطلب اتنا تو بنی گالا کا کچن ہوگا جتنا یہ گھر ہے, لیکن بہرحال تو اس کو پراپر بنکر بنایا گیا, چاروں طرف سے ریت کی دیوار بنائی گئی, ریت کی بوریاں بھر کے, اب ان کے اوپر بھی چادریں ڈال دی گئی ہیں محفوظ قسم کی. اور پنجاب پولیس تو عمران خان کی اپنی ہے, پنجاب حکومت ہے ان کی, لیکن عمران خان صاحب کو پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بات کوئی 15-20 دن سے مسلسل میں بات مختلف اوقات میں گزارش کرتا رہا ہوں, مختلف ویلاگس میں, کہ عمران خان صاحب کے لیے لاہور وہ محفوظ نہیں سمجھتے اپنے لیے نسبتاً پشاور سے. اسلام آباد تو بالکل غیر محفوظ ہے گرفتاری کے حوالے سے, میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, گرفتاری کے حوالے سے. اور میرا ایک ویلاگ ہے جس کا تھمبنیل بھی ہے کہ عمران خان کو ہتھکڑی پنجاب پولیس لگا سکتی ہے. تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کے لیے اپنا نہیں رہا, اب پنجاب وہ نہیں رہا جو پنجاب عمران خان صاحب عثمان بزدار کے زمانے میں انجوائے کیا کرتے تھے. تو لہٰذا خان صاحب نے ایک تو بنکر بنا دیا اپنے گھر کو, ایک فیصلہ کیا کہ جی میں باہر نہیں نکلوں گا, دوسرا خیبر پختونخوا سے لاؤ لشکر پولیس کے لا کر کھڑے کر دیے. اب عالم یہ ہے کہ وہاں جو جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں سارا دن زمان پارک میں, ان سے میں ظاہر پوچھتے رہتے ہیں, تو بھائی کوئی آنا جانا, کوئی کارکن, کوئی مطلب اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے, وہ اگر اپنے وہاں پہ گھر پہ آتی ہے, اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ ریگولر یہاں رہتے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ظاہر اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو لاہور میں تو وہ کبھی کبھی آتے ہیں, تو لاہور میں اگر وہ کبھی کبھی آئیں تو پھر ظاہر ان کے گھر کے اوپر تو میلے سے ٹھیلے ہونے چاہیے نا, لوگوں کا آنا جانا, مطلب یوں رونقیں ہوں نا سارا دن. تو ویرانے ہیں, کوئی نہیں آ جا رہا. آج کچھ آنا جانا, صدر علوی صاحب کی خبر تھی, کوئی خبر تھی کہ کوئی محمود خان صاحب جو ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ وہ آئے ہوئے ہیں, اس طرح کچھ اور وزیر مشیر آ رہے ہیں, لیکن لوگ پبلک یا کارکن شارکن کوئی نہیں آ رہے, نہ آ رہے ہیں نہ ان کو آنے دیا جا رہا ہے. اگر جو آ رہے ہیں کوئی اکا دکا,
تھوڑا سا عمران خان صاحب کی محبت میں ان کو ٹھڈے لگا کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پر آپ نہیں آ سکتے، سیکورٹی کے معاملات ہیں۔ تو میں نے جو گزارش کی تھی نا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تو گھر کو بنکر بنا کر بیٹھنا، باہر نہ نکلنا، زندگی کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ ٹھیک چیز ہے، لیکن سیاست کے لیے عمران خان صاحب کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اسی وجہ سے پنجاب سے پیپلز پارٹی کمزور ہوئی، ختم ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آزادانہ عوام میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک تو ان قوتوں کی طرف سے جو قوتیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتی تھیں، دوسرا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی اپنا فیصلہ تھا کہ بلاول بھٹو ہوں، آصف زرداری ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ عوام میں نہیں جائیں گے۔ پھر 2013 کے انتخابات تھے، آپ نے دیکھا 2018 کے انتخابات میں آخری ٹائم پر بلاول بھٹو جو ہیں وہ کنٹینر پر چڑھے، اپنا چڑھ کر جو ٹرک تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا، اس پر انہوں نے ایک لانگ مارچ ٹائپ الیکشن کیمپین چلائی تھی، تو اس کا پیپلز پارٹی کو ہوا نقصان۔ اب عمران خان صاحب وہ جو نومبر میں ان کو حکومت نے قید کرنا تھا، کس نے قید کرنا تھا، کسی اور نے کرنا نہیں کرنا، عمران خان صاحب نے خود کو قید کر لیا ہوا ہے، خود کو بنکر میں بند کر لیا ہوا ہے۔ تو جب عمران خان صاحب خود بنکر میں بند ہو گئے، فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عوام میں نہیں جائیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ جو پہلے ہی بہت نوز ڈاؤن جا رہی ہے، وہ مزید اس کو نقصان ہوگا عمران خان صاحب کو۔ اور نومبر، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نومبر جو ہے وہ خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ابھی تو 29 نومبر آنا باقی ہے، اور 29 نومبر کے حوالے سے میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، یعنی ابھی تک جو ہیں، جو 29 نومبر تک ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب تو عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے، عمران خان ان کے وزیر اعظم رہے ہیں، یا انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، ایک تعلق داری تھی، تو وہ دید لحاظ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا۔ لیکن جیسے ہی کمان چینج ہوگی تو پھر وہ تعلق شالق تو کوئی تھا نہیں نا، تو پھر جب تعلق نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب اسی طرح کنٹینر پر کھڑے ہو کر یا پریس کانفرنسز میں یا بند کمرے میں بلوٹ پروف شیشے کے پیچھے یا کہیں پر بھی کھڑے ہو کر اگر فوجی افسران کے متعلق اس طرح کی خطابات کریں گے تو وہ رعایت ان کو نہیں ملے گی۔ تو قید ابھی سے ہو چکے ہوئے، باقی جو رعایتیں ہیں وہ 29 نومبر کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔